سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سنانے کو کہا جا رہا تھا۔ ویسے آج حق تو بنتا تھا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت انشاءاللہ العزیز تسلسل کے ساتھ آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے جامع انداز میں اگرچہ بیان کی ہے، تب بھی کافی طویل ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 250 آیات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت موجود ہے۔ میں چند پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ تمام ساتھیوں نے بنیادی طور پر چند نکات کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہانی کے انداز میں پڑھنا، سننا اور سنانا نہیں ہے، بلکہ چند بنیادی نکات ہیں جن کو آپ نے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ہر ایک پہلو کو انہی نکات سے آپ نے دیکھنا ہے۔ ایک نقطہ اللہ رب کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتبع ملت ابراہیم، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں، حنیفہ جو توحید پر مبنی دین ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اس عنوان سے چیک کریں کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے جس دین کی اتباع کا حکم دیا ہے وہ دین ابراہیمی ہے۔ ایک نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ وہ حکم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اور ان کی سیرت کی اتباع کریں، اور اب اللہ رب کریم نے نبی علیہ السلام کی پوری امت کو حکم دیا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم، تم سارے کے سارے میرے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنا لو۔ اور وہ موحد تھے، مشرک نہ تھے۔ ایک تیسرا نقطہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وہ دین عطا کیا، وہ مشن عطا کیا اور ان کی وہ سیرت بنائی
من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسا، ان کے دین کو کوئی شخص نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنائے گا، اپنا کر رہے گا، اور اس کو اپنانا اس کی مجبوری ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر نہیں اپنائے گا ابراہیم کی سیرت کو، الا من صفیہ نفسا، تو نہ اپنانے والا کائنات کا بے وقوف انسان تسلیم کیا جائے گا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں اپنائے گا وہ کائنات کا بے وقوف انسان ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر ہمارے بہت سارے پسندیدہ لوگ ہیں، انہی پسندیدہ لوگوں میں ایک اعلیٰ کردار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ہم نے انہیں اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ لوگوں میں شمار کر رکھا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے کردار کو سننے سے پہلے۔ اور یہ بات بھی معروف ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ جد الانبیاء کا لقب بھی رکھتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ رب کریم نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سے ماں بعد تمام انبیاء کے باپ ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں۔ اور اللہ رب کریم جب کسی شخص کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے تو اللہ رب کریم اس کی سیرت اور اس کے کردار کو بڑا عظیم بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب کریم نے قرآن کریم کے ایک مقام پہ فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے ہی رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی۔ کیوں؟ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم یہ علم رکھتے تھے کہ ہم نے انہیں جد الانبیاء بنانا ہے۔ اللہ رب کریم عالم الغیب ہے، اللہ نے اپنے علم کے تحت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے رشد و ہدایت عطا فرما دی ہے اور پھر نبوت عطا کی، اور نبوت کے جو ابتدائی مراحل ہیں ان مراحل کو بھی اللہ رب کریم نے کائنات کے افضل ترین انسان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرمایا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے آئینے میں میرے ایک پیارے دوست ابراہیم کی سیرت کا بھی مطالعہ کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بھی مطالعہ کرو۔ ان کی سیرت سے آپ کو بڑے اسباق ملیں گے۔ جب امام الانبیاء کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بڑے اسباق حاصل ہوتے ہیں تو امت کو کیوں نہ حاصل ہوں؟ ابتدائی مراحل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے شرک کا رد کیا ہے اور توحید کی شمع جلائی ہے، اس لیے کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہ گھر ہی خود بت خانہ تھا، وہ گھر ہی خود بت خانہ تھا۔ آزر کے گھر پیدا ہوئے۔ میں یہاں عرض کر دوں اگرچہ کچھ علماء و مورخین اختلاف رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام یہ تھا فلاں تھا، میں لمبی بحث میں نہیں جاتا، قرآن کریم نے صراحت کی ہے کہ ان کے باپ کا نام آزر تھا، میں یہی مانتا ہوں۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، اللہ کے قرآن نے اس کا نام آزر بتایا ہے۔ تاریخ اگر قرآن کریم کی مخالفت کرے
تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تاریخ کو قرآن کریم درست کر سکتا ہے، قرآن کریم کو تاریخ درست نہیں کرتی۔ تو آزر کے گھر پیدا ہوئے۔ آزر کی کئی ایک حیثیات تھیں۔ وقت کے بادشاہ نمرود، جو صرف بادشاہ ہی نہیں تھا بلکہ پوری قوم کا دیوتا بھی تھا، اس کی پوجا بھی ہوتی تھی، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا مشیر خاص تھا آزر، اور بت بنانے کا بڑا ماہر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی آنکھ کھولی تو اس گھر میں پرورش پائی جہاں لکڑی سے، پتھر سے، مٹی سے روزانہ بت بنائے جا رہے ہیں۔ باپ کو دیکھتے ہیں، جہاں باپ چاہتا ہے وہاں اس مورتی اور بت کے کان لگا دیتا ہے، وہیں آنکھیں لگا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے ناک سیٹ کر دیتا ہے۔ کبھی بناتے بناتے سمجھ نہیں آتی یا وہ مورتی ٹوٹ جاتی ہے، باپ اسی مورتی کو یا تو کچرے میں پھینک دیتا ہے، اگر لکڑی ہے تو جلا دیتا ہے، اگر صحیح بن جاتی ہے تو بازار میں بیچ کر وہی باپ بنانے والا آزر انہی کے سامنے جھک بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ مختلف انداز ابراہیم علیہ السلام کی نظر سے گزر رہے ہیں کہ ابا بناتے بھی خود ہیں، بڑے لکڑی کے کاریگر ہیں، اگر کبھی سیٹ نہ بنے، اچھا نہ بنے بت تو پھوڑ کر گھر کے چولہے میں ابا جان جلاتے بھی ہیں، اچھا بن جائے تو اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا انداز ہے؟ اس لیے جب ہوش سنبھالا تو کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے باپ سے پوچھا، یا ابتی، اے پیارے ابا، ابا جان یہ بتائیے، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام گویا سب سے پہلے یہ بتا رہے تھے عبادت اس کی ہوتی ہے جو سن سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، اور سن اور دیکھ بھی کیسے سکتا ہو؟ لا محدود انداز میں، محدود نہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، ابا آپ کو نقصان سے بھی نہیں بچا سکتے۔ ان کو کیسے پوچھتے ہیں؟ لیکن انداز پیار والا ہے، اور یہ انداز ہر دائی کا ہونا چاہیے، پیار کے ساتھ قائل کرے۔ اللہ رب کریم نے وقت کے دو عظیم پیغمبروں کو ایک اور شخص کی طرف بھیجا ہے جس کا نام فرعون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذهبا الى فرعون فانه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى۔ میرے دو پیغمبروں اے موسیٰ اے ہارون علیہ السلام، فرعون کے پاس جاؤ، وہ اکڑ چکا ہے، لیکن آپ نے اس کے سامنے قول لین کہنا ہے، نرم گفتگو کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیار کے ساتھ باپ کو پکارا اور ساتھ دلیل بھی دی۔ کیا فرمایا؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میں خالی اعتراض نہیں کر رہا، بات اصل میں یہ ہے، انی قد جاءنی من العلم، عرش بری سے میرے پاس علم آ چکا ہے، ما لم یاتی کا، وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ یہ توہین نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا میرے پاس اتنا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ توہین نہیں، یہ بھی ادب ہے اور قائل کرنے کا ایک انداز ہے۔ ابا میں تجھے اپنی اتباع کے لیے دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پاس وحی کا علم ہے اور تیرے پاس وحی کا علم نہیں ہے۔ اہدیک صراطا سویا، اگر تو میری پیروی کرے گا تو میں تجھے صراط مستقیم پر لے جاؤں گا، صراط مستقیم پر لے جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت میں کیا نکات ہیں، کیا نکات ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ کہتی ہے کہ اتباع بڑوں کی نہیں،
احترام ہے بڑوں کا، اتباع اللہ کے دیے ہوئے علم وحی کیے۔ بڑوں کا احترام کریں، وہ بڑے عمر میں ہوں، وہ بڑے علم میں ہوں، احترام کریں۔ جہاں کسی بڑے کا علم بھی اللہ کی شریعت کے علم کے متضاد آ جائے، بڑے کا تب بھی احترام کریں، لیکن اتباع اللہ کی شریعت کی کریں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا اباتی لما تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ بظاہر آزر شیطان کو سجدہ نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے طریق سے، اللہ کے راستے سے ہٹ کر اس کی متضاد میں جتنی راہیں ہیں وہ شیطان کی راہیں ہیں۔ شیطان کی اتباع نہ کریں۔ مجھے ڈر ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ شیطان کی عبادت تو اتنا کر رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں رب تیرے دل پر مہر نہ لگا دے کہ تو اللہ کے دین کو سمجھ ہی نہ سکے اور شیطان کا دوست بن جائے۔ باپ غصے میں آ گیا، اس نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں کو چھوڑ رہا ہے؟ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ تو میرے ساتھ آ جا، جب تک میں زندہ ہوں مل کے کھائیں گے، پانچوں گھی میں رہیں گی، اور جب میں مر جاؤں تو تو میرا گدی نشین بن جانا، بس آمدنی ہی آمدنی ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے سدا بہار تجارت کہ اس میں نقصان کا ظاہری طور پر امکان ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری تجارتوں میں نقصان آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں وفاق کے جتنے یہ مراکز بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس ان کے لاکروں کی چابیاں ہیں، کبھی نقصان نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، گلے بھرے پڑے ہیں نذرانوں سے۔ یہ ایسا کاروبار ہے۔ ابراہیم کے باپ کہتے ہیں تو بھی میرا گدی نشین بن جانا، مزے کرنا۔ اگر یہ بات میری سمجھ نہیں آئی تو پھر سن، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر اس دعوت سے تو باز نہ آیا، ان اعتراضوں سے بات نہ آیا تو سن، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو تجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ اور بات سن، میرے گھر سے بھی نکل جا، میرے گھر سے بھی نکل جا، یہ میرا گھر ہے، چلا جا یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ گھر سے نکل گئے ابراہیم علیہ السلام، لیکن نکلے کیسے؟ ہماری طرح نہیں۔ آج اگر کسی بیٹے کو سمجھانے کی خاطر بھی باپ چند سخت جملے کہہ دے، بیٹا گھر سے باہر جاتا ہے بڑبڑاتا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے گئے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے، یہ گھر ابا کا تھا، مجھے ڈانٹا ابا نے، ٹھیک ہے، میں اس کی اولاد جو ہوا نبی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن باپ کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے نا، اس نے آ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر دور دراز وادیوں میں ہے، اپنے باپ سے میرا لین دین کمانے کا، کھانے کا، خرچ کا کوئی نہیں، ویسے ہے میں الگ رہتا ہوں، کماتا کھاتا ہوں، میرا باپ آیا ہے میرے پاس، انہو یرید مالی، میرا مال لینا چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا سارا مال بھی تیرے ابے کا ہے، تو منع نہیں کر سکتا، باپ باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اطاعت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مخالف تھی، لیکن احترام کا تقاضا یہ تھا کہ باپ کے سامنے کس انداز میں بولے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام گھر سے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام علیک ساستغفر لک ربی، سلام علیک، ابا جان تیرے اوپر سلامتی ہو،
سلامتی ہو تیرے اوپر، سلام کر کے جا رہے ہیں۔ سأستغفر لک ربی، اور جب تک اللہ مجھے توفیق دے گا میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ ہے اولاد، یہ ہے سیرت ابراہیم۔ باپ ناراض بھی ہو گیا ہے، اس نے جدا کر دیا ہے، الگ بھی کر دیا ہے، تو باپ کے لیے کون باپ ہے؟ یہ مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کروں گا۔ اگر باپ بھی نیک ہو، باپ بھی موحد ہو، تو اس کے لیے تو بالاولا دعائیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت مبلغ سب سے پہلا قدم انہوں نے اٹھایا اپنے گھر سے، اپنے گھر میں تبلیغ کی، اللہ کے دین کو پہنچایا، اور باپ پر یہ مسئلہ واضح کیا، ابا سمائے موتا کچھ نہیں ہے، جب کوئی مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ سنتا نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، ان کو ساری زندگی پکارتے رہو، یہ تمہارے پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، پہلی بات تو یہ سن نہیں سکتے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انک وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے آپ زور لگا لیں ان کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ یہ ہم سناتے بھی پھرتے ہیں، منواتے بھی پھرتے ہیں، یہ سیرت ابراہیم کے مخالف ہے۔ قربانی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی اپنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ابا کو یہ دعوت دی۔ دوسری دعوت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ ابا کے بعد اپنی قوم کو دعوت دی۔ نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے بنائے ہوئے جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے باپ تھا، باپ کے بعد پھر قوم کا رخ کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ سنتے رہیں گے بڑی محنت کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور بڑے رحیم دل تھے ابراہیم۔ ابراہیم کا معنی ہی یہی ہے، ابراہیم کا معنی ہی یہی ہے، ابن رحیم، رحم کرنے والا باپ، رحم دل انسان ہے۔ قوم کو دعوت دی، بڑی محنت کی، اور پوری محنت کے نتیجے میں قرآن و حدیث میں یہی ملتا ہے کہ ان کی بیویوں کے اولاد کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے صرف سیدنا لوط علیہ السلام تھے، جو ان کے چچا زاد تھے۔ بعد میں وہ نبی بنے اللہ کے، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے۔ تو میں یاد کر رہا تھا، قوم کو دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب قدم اٹھایا تو سوچا کہ قوم کے مختلف عقائد ہیں، ان عقائد کی بھی معلومات ہونی چاہیے، سب سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ دائی کے پاس پہلے علم ہو، بعد میں اس کی تبلیغ ہے، پہلے علم ہے۔ تو بتوں کی پجاری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قوم حیات بعد از ممات کی بھی مخالف تھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے یہ علم بھی دے، میں مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن دنیاوی طور پر کوئی ایسی مثالیں میرے سامنے رکھ، میں اپنی قوم کے سامنے نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی رکھوں تاکہ وہ قائل ہو جائیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ہم نے اپنے ابراہیم کو فطرت توحید کی وہ نشانیاں بتائیں زمین و آسمان میں کہ ابراہیم علیہ السلام پکے یقین کرنے والے بن گئے۔ ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں۔ کیسے؟ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی اس عقیدے کے مخالف کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قوم نہیں مانتی تھی، دعا کی ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا دے، میں آنکھوں سے دیکھوں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا اے ابراہیم، اختصار کے ساتھ کیا فرمایا؟ خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو۔ پرندے کون سے تھے؟ قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے، سارے اقوال ہیں۔
قرآن و حدیث میں صراحت نہیں. خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، ان کو اپنا مانوس کر لو. جب تیرے مانوس ہو جائیں اچھی طرح، پھر کیا کرو، ان کو ذبح کرو، گوشت بناؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، گوشت کو مکس کرو اور پھر پہاڑوں کے مختلف پہاڑوں کے اوپر پھیلا دو. مختلف پہاڑوں پر پھیلا دیے گئے. یہ سارا کام ابراہیم نے کر لیا. اب کیا فرمایا، ثم ادعوہن، اب ان کو آواز لگاؤ. جس آواز کا انہیں عادی کیا ہوا ہے، جس نام سے بلاتے ہیں آپ انہیں، وہ نام پکاریں، وہ آواز دیں. یاتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے آئیں گے. ایسا ہو گیا. اب عینی مشاہدہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس چلے گئے. قوم کے لوگوں کو دیکھا، بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، نمرود کی بھی عبادت کرتے ہیں، حیات بعد الممات کے منکر بھی ہیں، اور کواکب کے کرشمے بھی مانتے ہیں، ستاروں کی تاثیر بھی مانتے ہیں. ایک اور انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے. قوم کو دعوت توحید دے رہے، قوم کے ساتھ بیٹھ کر ہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور سب سے پہلے ستارے نکلنے والے سے کے بارے میں کہا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات ہوئی نا، ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. لوگ خوش ہو گئے، قوم کے لوگ خوش ہو گئے کہ یہ تو ہمارا حامی نکلا، ہم بھی ان کو پوجتے ہیں، یہ بھی ان کو پوجتا ہے. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھنا، دعوت توحید میں، دعوت دین میں انداز نرم. اللہ نے حکم دیا ہے، ادعو الی ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دیں. لیکن شریعت نے کہیں ایک مقام پر بھی یہ اجازت نہیں دی کہ دعوت کے لالچ میں آ کر منہج توحید کے کچھ حصے کو چھوڑ دے. نہیں، اللہ نے اپنے پیارے رسول سے بھی اعلان کروایا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میری مانو یا نہ مانو، لیکن یہ توقع نہ کرنا کہ محمد تمہارے معبودوں کی عبادت کر لے، نہیں ہو سکتا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. میں منوانے کے لیے یہ نہیں مان سکتا ہوں. یہ غیرت توحید ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے برے عقیدے پر ایک حملہ کیا ہے، کاری ضرب لگائی ہے انہی کے انداز میں. را کوکبا قال ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے. خوش ہو گئے. اب چاند نے بھی نکلنا تھا، روشنی مدم ہو گئی ستارے کی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فلما افل، جب روشنی اس کی مدم ہو گئی یا چھپ گیا، اس میں تبدیلی آئی، فرمایا انی لا احب الآفلین، وہ معبود اور وہ رب جو کسی مقابل کی ہمت نہ کر سکے، مقابلے کی اس کے اندر یہ طاقت نہ ہو، پاور نہ ہو کہ سامنے والے کا مقابلہ کر سکے، بلکہ اپنے اندر تبدیلی لے آئے اور بھاگ جائے، میں ایسوں کو اپنا معبود نہیں مانتا. یہ ایک ضرب لگ گئی. اب دوسری ضرب لگائی، فلما رأى القمر بازغا، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، فرمانے لگے ھذا ربی، ہاں اب مجھے سمجھ آئی ہے یہ میرا رب ہے، یہ ان سے بڑا ہے. وہ بھی سیارہ تھا، یہ بھی سیارہ ہے، وہ بھی ستارہ ہے، یہ بھی ایک ستارہ ہے، یہ میرا رب ہے. اب رات چلی گئی، صبح ہوئی، سورج نکلنے لگا. سورج کی روشنی کی تاب چاند نہیں لا سکا، دن کو برداشت نہیں کر سکا، چاند بھی چھپ گیا. فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. یہ کوئی معبود نہیں جو مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا، میں اسے معبود نہیں مانتا. اب دن چڑھ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، اور اب پتہ چلا ہے مجھے یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. قوم کے لوگ پھر خوش ہو گئے. رات جو ہی آئی، سورج چلا گیا، ختم ہو گیا، چھپ گیا.
کیا فرمایا؟ قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ او قوم کے لوگوں، یہ سارے تمہارے عقائد تھے، سنو میں ان سارے مشرکانہ عقائد سے بری ہوں، میں نہیں مانتا۔ اور یہیں کھڑے ہو کر قوم کے جتنے دلائل تھے، انہوں نے جو دلائل دینے تھے ستاروں کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، سارے دلائل انہی کے انداز میں رد کر دیے، شرک کا رد ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی اور اپنا موحد ہونا بیان کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سنو، میں اس اللہ کا فرما بردار ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، جو وہ حکم کرتا ہے میں وہی مانتا ہوں۔ یہ وہی دعا ہے جو آپ اپنا قربانی کا جانور ذبح کرنے سے ایک لمحہ پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ خلیل اللہ نے سب سے پہلی جو قوم کو دعوت دی تھی، اس دعوت میں اس عقیدے کا بیان خلیل اللہ نے کیا تھا، اور آپ خلیل اللہ کے متبع ہیں۔ قربانی انہی کی یاد میں کرتے ہوئے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اب قوم غصے ہو گئی، جھگڑالو ہوئی۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ میرے ساتھ جھگڑتے ہو، دلائل نہیں ہے، اب غصے میں اتر آئے ہو۔ سنو، اللہ کے بارے میں میرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ قوم نے ڈرایا، آج بھی ڈرایا جاتا ہے۔ قوم نے کہا ان سب کا تو انکار کر رہا ہے نا، دیکھ لینا تجھے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا، کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا۔ آج بھی کہتے ہیں یہ درخت فلاں بابرکت قبر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس سے آپ ایک ٹہنی اور پتا نہیں توڑ سکتے، ورنہ حضرت صاحب آپ کا کچھ نہیں بچائیں گے، کچھ نہیں بچے گا آپ کا، نقصان ہی نقصان۔ یہی انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بہ۔ ان اپنے شریکوں سے مجھے ڈراتے ہو، کیف اخاف، میں کیسے ڈر سکتا ہوں، میں کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تم اللہ کے ساتھ انہیں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں رب کو اپنا معبود برحق اور اکیلا مانتے ہوئے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، یہ جو شریک تم نے بنائے ہیں، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، اللہ نے تمہیں کوئی دلیل بھی نہیں دی، بغیر دلیل کے ان کو پوجے جا رہے ہو، ان کی عبادت کیے جا رہے ہو، اور مجھے ڈراتے ہو، میں نہیں ڈر سکتا۔ اللہ اکبر۔ قوم کو یہ دعوت دینے کے بعد اب ایک تیسرا قدم اٹھایا خلیل اللہ نے علیہ السلام، اور وہاں پہنچے، کہاں پہنچے؟ شرک کے اڈے میں پہنچے، شرک کے اڈے میں، جہاں بت ہی بت تھے، بت قدا، وہاں پہنچے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو میرے خلیل اللہ کی کہانی بھی سنا دیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، باپ سے کہا، قوم سے کہا، سارے بت خدا میں موجود تھے، ما تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ خلیل اللہ نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو آواز لگاتے ہو، پکارتے ہو، یا غوث، یا داتا، بابا شاہ جمال، آواز لگاتے ہو، یہ تمہیں جواب دیتے ہیں؟ حل یسمعونکم اذ تدعون، پہلی بات یہ ہے بتاؤ کہ یہ تمہاری آواز سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں؟ نہیں۔ او ینفعونکم او یضرون، تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، بتاؤ۔ قال افرأیتم ما تعبدون انتم قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں ہے، یہ سنتے ہیں نہیں سنتے، نفع نقصان کے مالک ہیں نہیں ہیں، کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا یہی کرتے تھے، ہم وہی کر رہے ہیں۔ حضرات مان لو،
تقلید شرک ہے، تقلید بنیاد شرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہلے نمبر پر مقلد تھی، اس لیے مشرک بنی۔ اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، یہی کرتے تھے، ہم وہی کر رہے ہیں۔ فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، سنو جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا نے کی، سنو شاید کہ سمجھو میں ڈرتا ہوں، انہم عدو لی، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، اللہ کے علاوہ۔ اللہ میرا دوست ہے، وہ میرا کیا ہے؟ دوست ہے۔ عقیدہ الولاء البراء ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے غیر سے نفرت۔ یہ خلیل اللہ نے سکھلائی۔ اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں یہ نقطہ ہے، خلیل اللہ کی یہ قوم کافر و مشرک تھی، لیکن اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کے غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اس لیے مطلق دشمن نہیں کہا ابراہیم نے علیہ السلام۔ فرمایا یہ سارے دشمن ہیں، لیکن اللہ کی تم بھی عبادت کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے۔ انہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین۔ اب یہ توحید پر اور دلیل ہے، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ پتہ چلتا ہے عبادت کا مستحق وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے۔ جو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ عبادت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میری عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ جو آپ کے نذرانے کا محتاج ہے وہ عبادت کا مستحق نہیں۔ اذا مرضت فہو یشفین، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، یہ نہیں دے سکتے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، سنو میرا یقین ہے کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں چلتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، تو میری غلطیوں کو معاف کرنے والا بھی میرا رب ہے، وہاں کسی کی سفارش مجھے کام نہیں دے گی۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ وہیں ان کے سامنے اللہ کی یاد کی، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے۔ وجعل لی لسان صدق فی العالمین، اے اللہ کائنات کے لوگ جب تک کائنات باقی ہے مجھے صدیق کہتے رہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچا انسان۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي، پھر بات آ گئی، وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اے اللہ میرے اس مشرک باپ کو بھی معاف فرما دے، تیرا نافرمان اور باغی ہے، میں تیرا نبی ہوں، دعا کرتا ہوں۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو نیک عقیدہ، اچھا عقیدہ لے کر آیا، عمل صالح لے کر آیا، وہی کامیاب ہے۔ اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور پھر یہیں بت خانے میں، یہاں اس ناپاک جگہ میں کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے دعوت توحید دیتے ہوئے، شرک کی نفی کرتے ہوئے فرمایا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم ان معبودوں سے مجھے ڈراتے ہو، سنو میرا عقیدہ یہ ہے کہ وقت پا کر جب تم نہیں ہوگے تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے انہی بتوں کے ساتھ میں چال کر کے جاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ ان بتوں نے میرا کچھ بگاڑا ہے یا میں نے ان کا کچھ بگاڑا ہے۔ تَاللَّهِ، اللہ کی قسم۔ ابراہیم نے یہاں آپ کو مجھے یہ بھی سبق دیا ہے کہ اگر قسم اٹھانے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو قسم اللہ کی اٹھایا کر۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی قسم اٹھا دی فقد اشرک، اس نے شرک کر لیا ہے۔ خلیل اللہ کی یہ پاکیزہ سیرت ہے جس کے ابتدائی لمحات میں نے اختصار کے ساتھ آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کیے ہیں۔
اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو سیرت ابراہیم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی ابتدا میں کب تھے دوبارہ وہ نکات عرض کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت انشاءاللہ چلے گی کئی جمعہ تک، لیکن 3 بنیادی طور پر نکات میں نے عرض کیے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے اللہ رب کریم نے پوری کائنات کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اتباع کا حکم دیا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو ترک کر دیا، اس دین کو نہ اپنایا، قرآن کریم نے اس کو کائنات کا سب سے بڑا احمق اور بے وقوف کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنتے ہوئے یہ نکات اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اللہ رب کریم میری اور آپ کی عقیدے کی اصلاح فرما دے، اعمال کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔